السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن الکریم، سورۃ الحجر، آیت نمبر 16۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ وَلَقَدْ بلا شبہ، جعلنا ہم نے بنایا، فی السماء بروجا آسمان میں کئی برج، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ برج کی جمع بروج کو شیر کیا۔ برج کس کو کہتے ہیں؟ بلند و بالا قلعوں محل کو کہتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں: اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں پالے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ چلے جاؤ۔ اور اس کا دوسرا معنی نمایاں کرنا، ظاہر کرنے سے بھی مترادف ہے، جس طرح میں سورۃ احزاب کے اندر یہی معنی کی آیت 33 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ شعر فرماتے ہیں: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یعنی جاہلیت میں جو پہلے زینت ظاہر کی جاتی تھی اس طرح کی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ مزید سورۃ البروج کی پہلی آیت، جو اس سے پہلے آیات گزری ہیں ان کے اندر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی استحکام بخشا ہے۔ ان آیات میں اب توحید کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے دلائل عالم بالا کے ذکر سے فرمایا، یعنی آسمانوں اور پھر زمین اور پھر اس کے درمیان کی چیزوں، اور پھر اس کے بعد آدم اور ابلیس کے تذکرے سے، اور فرمایا ہم نے آسمان میں عظیم الشان اور نمایاں برج بنا دیے، یعنی ستاروں سے نمایاں جھرمٹ، سورج چاند کی منازل جس سے رات کی ٹھنڈک والی روشنی، دن کو تیز روشنی اور حرارت کے حصول کے علاوہ وقت، دنوں، مہینوں، سالوں کا تعین ہوتا ہے، انسانوں، حیوانوں، پودوں کی نشو و نما، ان کی بقا، بے انتہا ضرورتوں کو بندوبست ہوتا ہے، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ وہ بے شمار فائدے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر رکھے ہیں جو ان چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان سب کو بنانے والا، چلانے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے؟ کس کا دعویٰ ہے؟ جو اللہ کے علاوہ یہ کر سکتا ہے تو اسے سامنے تو لے کے آؤ۔ اور بروج ان مقامات کو بھی کہا جاتا ہے جو آسمان کے محافظ فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو یہ 3 معنی ہوئے برج کے۔ پہلا، برج کا مطلب مضبوط قلعے، محل، بلند و بالا خوبصورت قلعے، اور دوسرا معنی زینت کو ظاہر کرنا، اور تیسرا معنی وہ مقامات جہاں آسمان کے محافظ فرشتے رہتے ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اللہ تعالیٰ کی توحید قدرت کے دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے، اس نے آسمان کو چاند، ستاروں، سورج سے مزین کر دیا۔ رات کو ستاروں اور چاند کے ساتھ مزین آسمان کی زینت کا نظارہ صحیح طرح جہاں مصنوعی روشنیاں نہیں ہوتی۔ جنہوں نے ان مصنوعی روشنیوں سے پہلے آسمان کو دیکھا، کس طرح چمکتا ہوا، دھمکتا ہوا اور خوبصورت مزین اس قدر ستارے نمایاں ہوتے ہیں۔ ایسی جگہوں پہ جہاں یہ مصنوعی روشنیاں نہیں ہوتی، وہاں پہ قدرت کا یہ صحیح منظر نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اندھیروں سے ہے۔ یہ صرف ایک آسمان ہی پر موقوف نہیں ہے اللہ کی قدرت، اس لامحدود قدرت والے نے جو بھی چیز پیدا کی ہے خوبصورت پیدا کی، اس میں زینت کا خاص اہتمام فرمایا، خواہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو اور بڑی سے بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، سب کو خوبصورت کمال درجے کا بنایا، جیسے سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا:
الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو خوبصورت پیدا فرمایا، اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی، صاف ستھرا اور بن سور کر رہنے کو ہی پسند کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91 کے اندر، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بے شک خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اور جوگیوں، راہبوں، بیوقوف صوفیوں کی طرح گندے بد زینت ہو کر رہنے کو اللہ پسند نہیں فرماتے، جن سے دور سے بدبو آ رہی ہوتی، جتنی زیادہ دور سے بدبو آتی ہے اتنی ہی ہم زیادہ پہنچی سرکار سمجھتے ہیں۔ یہ جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، اللہ نے ساری چیزوں کو خوبصورت بنایا، اور پھر اللہ کے رسول کے سامنے ایک ایسا شخص آیا جس کے پراگندہ بال تھے، بکھرے ہوئے بال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے کوئی پانی بھی نہ ملا جس کے ذریعے میں تو سیدھے بال کر لیتا اپنے؟ وہ 10 چیزیں جنہیں فطرت قرار دیا ہے، فطرت کا حصہ قرار دیا، مثلا کلی، مسواک، زیر ناف، بالوں کی صفائی وغیرہ، یہ سبھی نظافت اور جمال کے کمال کو مزین کرنے کے لیے بتائی گئی چیزیں ہیں، اس میں ساری چیزیں صفائی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ دین اسلام ایک خوبصورت چیز ہے، خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود بھی خوبصورت ہے، اس نے تمام چیزوں کو بھی خوبصورت بنایا، اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ آپ کے پاس نیو کپڑے نہیں ہیں، لیکن دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنیے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ نیکسٹ آیت مبارکہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا، آسمان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر جو سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھنے کا زبردست انتظام رکھا۔ اور نیکسٹ آیت مبارکہ میں فرمایا الا من استرق السمع، سرقہ چوری کو کہتے ہیں، اور باب افتعال سے معنی میں اضافہ ہوا، مگر جو نہایت کوشش سے، نہایت خفیہ رہ کر چوری کرے، السمع یعنی سنی ہوئی بات کو چرا لے، شہاب ہر روشنی کرنے والی چیز جو آگ سے پیدا ہوئی ہے۔ عموماً ستارہ جو شعلے کی طرح پیچھا کرتا نظر آتا ہے ہمیں آسمان کے اوپر میں، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، ایک دم سے ایک روشنی، ایک شعلہ سا ظاہر ہوتا ہے، اور تھوڑا سا آگے جا کے پھر غائب ہو جاتا ہے اور بہت تیزی سے گزرتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر 4701 نمبر پہ فرماتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم صادر فرماتا ہے تو اس کا کلام سن کر فرشتے اظہار اطاعت و عجز کے لیے اپنے بازو پھڑپھڑانے لگتے ہیں۔ لوہے کے ساتھ بنی ہوئی رسی کو آپ پتھروں پہ ڈال کر کے کھینچے، جو آواز پیدا ہوتی ہے، فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ کو دور کیا جاتا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، حق فرمایا، وہ بلند ہے اور بڑا ہے۔ اس وقت فرشتوں سے سنائی دینے والی بات کو چوری کرنے والے شیطان سننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک شیطان دوسرے کے اوپر، دوسرا تیسرے کے اوپر، یوں ایک دوسرے کے اوپر میں چڑھ چڑھ کے یہ آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ شعلہ جو شہاب مبین، یہ شعلہ سننے والے کو اس سے پہلے جا پہنچتا ہے کہ وہ اپنے نیچے والے ساتھی کو ابھی بتاتا نہیں ہے، وہ سننے والے کو جلا دیتا ہے، اور بعض اوقات اس وقت یہ شعلہ اس شیطان تک پہنچتا ہے جب وہ اپنے نیچے والے ساتھی کو جلدی سے بتا چکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے زمین تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہ وہ بات کاہن، نجومی، جادوگر کو پہنچا دی جاتی ہے جو اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتا ہے، اور اس کوئی بات کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا اس بندے نے، اس جادوگر نے، اس نجومی نے، اس کاہن نے فلاں فلاں دن ایسے ایسے نہیں بتایا تھا؟ ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل درست ثابت ہو گئی۔ اس بات کے متعلق جو آسمانوں سے سنی گئی تھی
وہ بات ہی اس نجومی کی، اس کاہن کی، جادوگر کی جو شیاطین نے یہاں اس تک پہنچائی۔ مزید آپ سورۃ صافات کی آیت نمبر 5 سے 6 اور سورۃ طارق کی 1 سے 4 آیت کا ملاحظہ فرمائیں۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے۔ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ صرف جو چرائی جاتی ہے نا بات، جو فرشتوں کی بات یہ چرائی جاتی ہے، جس کا تعلق آئندہ ہونے والے کاموں سے ہوتا ہے، جن کے متعلق فرشتے آسمان سے نیچے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جیسے صحیح بخاری کے اندر میں موجود ہے فرشتے بادل میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری 32:10 کے اندر میں یہ روایت موجود ہے، فرشتے بادل میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی طرف جو وحی ہوتی ہے، اس کی حفاظت کا تو اتنا زبردست انتظام ہوتا ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ اس کو کوئی شیطان سن سکے یا چرا سکے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو وحی کا نظام ہے، یہ کائنات کے سارے جن انسان جو ہے، یہ جو شیاطین کے ساتھ ہیں، یہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے تھے جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تھا۔ آپ اس کے لیے سورۃ جن کی ابتدائی آیات اور آخری آیات لازمی مطالعہ فرمائیں، آپ کے دل کو تسکین ہوگی۔ یہ جو وحی کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا اسٹرانگلی نظام ہے، اور یہ نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف لوح محفوظ سے خاص فرشتے کو دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ خاص نبی کے اوپر میں جس کو پہنچانا ہوتا ہے بہت ہی خفیہ طریقے سے پہنچا دیتا ہے، اور اس کا باقی فرشتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس بات کا، اور نہ ہی تو پھر فرشتے آسمان کے اوپر اس کی گفتگو کر پاتے ہیں، اور نہ ہی تو پھر بادلوں میں اس کی کوئی گفتگو کرتے ہیں، اور یہ بادلوں میں کی گئی گفتگو کو ہی چرا سکتے ہیں۔ اور آسمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، آسمان کو تو ہم نے ہر شیطان مردود سے حفاظت میں رکھا ہے، یعنی وہاں تک تو پہنچ نہیں سکتے، لیکن صحیح بخاری کی جو حدیث ہمیں واضح کرتی ہے کہ بادلوں کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے فرشتوں کی، یہ صرف اسی کو سن پاتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور زمین ہم نے اسے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھے اور اس میں ہر نپی تلی چیز اگائی۔ مددناہا، مد یمدو، اس کا معنی ہے کھینچنا، پھیلانا۔ جب ہم زمین کی وسعت اور پھیلاؤ کو دیکھتے ہیں تو اتنی ہے کہ اس پر چلنے پھرنے، رہنے، کاشت کرنے، مکان، سڑکیں بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، مگر آنکھوں کو اس کی انتہا نظر نہیں آتی، خواہ کتنا لمبا سفر کر لے۔ اور یہ پھیلاؤ، مد و دلیل، پہلے آسمان کی بات ہوئی ہے، اب زمین کی بات ہے۔ یہ پھیلاؤ دلیل ہے کہ زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گول بنایا، ورنہ اگر یہ مربع یا کسی اور شکل میں ہوتی تو یہ پھیلاؤ کسی جگہ جا کر کے ختم ہو جاتا۔ اب تو گول ہے۔ زمین کی تصویریں بھی آ چکی، اور تجربے سے بھی یہ بات حقیقت ثابت ہو چکی ہے، اس کے باوجود اس کا جھکاؤ ایسا عجیب ہے کہ نظر نہیں آتا، اور نہ اس کے کلیے میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ پانی اپنی سطح ہموار پر رہتا ہے۔ سینکڑوں برس پہلے اس کی حقیقت کو وہی بیان کر سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، جو اس کا خالق ہے، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو پھیلانے والا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، کسی بھاری چیز کا گڑا ہوا ہونا، رواسیہ مراد یہ ہے کہ پہاڑ جن کا اکثر حصہ زمین کے اندر باقی باہر ہوتا ہے۔ اس سے ایک دوسری حقیقت بھی ثابت ہوتی ہے کہ زمین کو متحرک بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تبھی اس پر بھاری پہاڑ زمین کی گردش میں توازن رکھنے کے لیے گاڑ دیے گئے، تاکہ تیز رفتاری کے باوجود اس میں لرزش اور تھرتھراہٹ پیدا نہ ہو۔ یہ زمین کوئی جامد چیز نہیں ہے، رکی ہوئی چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ گاڑی کے پہیوں کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ان کے مختلف جگہوں پر ضرورت کے مطابق لوہے کے ٹکڑے لگائے جاتے ہیں، ایک اور آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، سورۃ النمل آیت نمبر 88۔ اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا
اور انہیں گمان کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ تو بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یعنی یہ پہاڑ جس کو ہم گمان کرتے ہیں کہ رکے ہوئے ہیں، یہ رکے نہیں ہوئے بلکہ یہ چلتے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، زمین میں ہر چیز اتنی اگائی، اتنی پیدا کی جتنی اس کی ضرورت تھی، نہ کسی چیز کو بلا ضرورت پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور نہ ایک خاص حد سے بڑھنے دیا۔ پہاڑوں کے اندر ہر چیز، معدنیات پورے اندازے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور اسی طرح سمندروں، ہر چیز کے اندر میں، زمین کی سطح میں، میدانوں میں، صحراؤں میں جو جو چیزیں پیدا کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اندازے کے مطابق پیدا فرمائی ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں روزیاں بنائیں، اور ان کے لیے بھی روزیاں ہیں جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں ہو۔ معائش مطلب ہے زندہ رہنا، پھر یہ لفظ زندگی کی ضرورتوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ مطلب یہ ہوا تمہاری زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے، رہنے، علاج، راحت، سواری، غرض ہر ضرورت کی چیز تمہارے لیے بھی پیدا کی، اور ان کے لیے بھی پیدا کی ہے جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ اور اس سے دو قسم کی چیزیں مراد ہیں۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں جن کو تم سے تعلق نہیں ہے، سمندر کی گہرائیوں میں، پہاڑوں کی بلندیوں میں، صحراؤں کی وسعتوں میں، زمین کی تہوں میں، آباد بے آباد زمین کی سطح پر، فضاؤں میں بے شمار مخلوقات ہیں جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں ہو۔ لستم لہو برازقین، یعنی ہرگز تم ان کو رزق دینے والے نہیں ہو۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جن کا ہمارے ساتھ ذرا بھی تعلق نہیں ہے، جس کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، لیکن ان کو رزق کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور دوسری وہ تمام چیزیں جو ہماری خدمت کے لیے مہیا ہیں، مثلا چوپائے، سواریاں، بیویاں، بچے، نوکر چاکر وغیرہ، جن کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ ہم انہیں کھانا دے رہے ہیں، خوب سمجھ لو تم ہرگز انہیں روزی نہیں دے رہے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم ان کو ہرگز روزی نہیں دے رہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 58 میں فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حد رزق دینے والا، قوت والا، نہایت مضبوط ہے۔ اور فرمایا سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے۔ یعنی سب کو رزق کون دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ نیکسٹ آیت مبارکہ میں فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی بھی چیز قیمتی سے قیمتی ہو یا معمولی سے معمولی، ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں، مگر ہم اس کو معلوم اندازے کے مطابق ہی ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا جلانے اور روشنی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوتا تھا، جب آبادی زیادہ ہوئی تو کوئلہ نکل آیا، اور مزید آبادی بڑھی تو پیٹرولیم عطا ہوا، پیٹرول عطا کر دیا گیا، اور اس سے بھی بڑھ گئی آبادی تو گیس نکل آئی، اور بجلی کے اوون ایجاد ہو گئے، توانائی اور سواری کے لیے جانور استعمال ہوتے تھے،
پھر پہیہ ایجاد ہوا، پھر کوئلہ استعمال ہونے لگا، پھر پیٹرول، گیس، بجلی اور ایٹم۔ الغرض ایجادات بھی ضرورت کے مطابق اپنے اپنے وقت پر ہوئی ہیں، اور اس بات سے ان ملحد لوگوں کا بھی صاف طور پر غلط ہونا واضح ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں آبادی زیادہ بڑھ رہی ہے جبکہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، ہم سب کی خوراک کا بندوبست نہیں کر سکتے، اس لیے آبادی کم کرو، 1 یا 2 بچے ہی اچھے۔ یہ در حقیقت لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہمارے پاس ہر چیز کے بے شمار خزانے ہیں، مگر ہم مقرر اندازے کے ساتھ ہی اسے نازل کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم دیکھو، جو زمین پہلے 10 من غلہ پیدا کرتی تھی تو اب 100 من غلہ پیدا کر رہی ہے۔ بجلی اور دوسری ایجادات جو آسائشیں آج عام آدمی کو بھی میسر ہیں، وہ چند 100 سال پہلے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی میسر نہیں تھی، بلکہ ان کے خیال میں بھی نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے، الا یہ کہ وہ سلیمان علیہ السلام جیسا ہو۔ پیدل سفر، اونٹوں پر گھوڑوں کی جگہ اب گاڑیاں، جہاز، لک و دک صحراؤں کی جگہ آبادیاں، اور نہایت صاف کشادہ سڑکیں، اور اب اون اور کپاس کی جگہ پیٹرولیم کے کپڑے۔ الغرض کس کس طرح کی نئی نعمتیں، نئے خزانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رہا آبادی کے وسائل اور تناسب، اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اگر آبادی کم کرنے کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی غیبی تدبیر سے خود کم کر لیتا ہے، جیسے کبھی طوفان، جنگوں، زلزلوں، وباؤں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ الغرض ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک منہ دیا ہے تو 2 ہاتھ کمانے کو، اور ایک شخص کئی افراد کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن باعث فخر ہوگا کہ تمام انبیاء سے زیادہ میری امت ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے لوگوں کو ایسی عورت سے نکاح کرو جو خامد سے محبت کرنے والی ہے اور بہت زیادہ بچے جننے والی ہے، کیونکہ دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کرنے والا بنوں گا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ معاشرہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے۔ کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی عورتیں خامدوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور کون سی عورتیں زیادہ بچے جنتی ہیں؟ اس کی بھی حدیث کے اندر میں مختلف انداز کے اندر میں وضاحتیں فرمائی گئی ہیں اور اس کی ڈسکشن کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بے بہا خزانے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کہ ہر ایک چیز کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اللہ ان کے لیے کہتے ہیں وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم تو ہرگز ان کے اوپر میں اختیار نہیں رکھتے کہ ان کو رزق پہنچاؤ، ہم ہی دیتے ہیں، خود اختیار رکھتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے کہ آبادی کو کم کرنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میں بہت ساری غیبی چیزیں موجود ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آبادی کو کم کر سکتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اور ہم نے ہواؤں کو بار آور بنا کر بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے تمہیں وہ پلانے کے لیے عطا فرمایا، اور تم ہرگز اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں۔ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم اس کا ذخیرہ کر پاؤ، لیکن ہم نے تمہارے لیے پینے کے لیے بھی اتارا آسمان سے پانی کو اور بار آور بنا کر بھیجا۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُ، پلانے کے لیے دینا، مہیا کرنا، مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، تمہیں ایک دوسرے کو پلانے، اپنے جانوروں پودوں کو پلانے کے لیے عطا فرمایا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، یعنی نہ اوپر آسمان میں بارش کا خزانہ تمہارے قبضے میں، اور نہ نیچے زمین میں کنووں، چشموں، تالابوں کے خزانے تمہارے کوئی اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی پانی کو جس مقدار میں چاہتا ہے رکھتا ہے، جب چاہتا ہے بارش برسائے، جب چاہے اسے روک سکتا ہے،
اور جب چاہے روک لے، تم اپنی مرضی سے اسے برسا نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر وہ چاہے تو چشموں کنوؤں میں تمام جمع شدہ پانی زمین جذب کر لے اور تمہیں ایک قطرہ پانی نہ دے۔ اللہ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت مبارکہ میں، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، بے شک ہم یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ زندگی موت کا مالک صرف اللہ ہے اور صرف وہی وارث ہے۔ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں اتنی تاکید کا سامان ہی موجود نہیں کہ اتنی تاکید کی ضرورت اس لیے ہے کہ کفار کا طرز عمل بتاتا ہے کہ وہ تینوں باتیں نہیں مانتے تھے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے اگر وہ اس بات کا اقرار کرتے۔ جتنا انکار سخت ہوگا اتنی ہی زیادہ تاکید کے ساتھ بات کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ سب فنا ہو جائے گا، مال و متاع جو کچھ بچے گا وہ سب اللہ ہی کا باقی رہے گا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی تمہارے وارث ہیں۔ تو اس تینوں باتوں کا انکار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے اندر میں جو تقیدی الفاظ کا چناؤ تھا، انتخاب تھا، اسی طرح میں اسٹرانگلی انتہائی تقیدوں کے ساتھ میں یہاں پہ بھی وہ انداز اپنا ہے۔ آپ وہ پہلے لیکچر کے اندر میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے اندر میں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جان رکھا ہے جو تم میں سے بہت آگے نکل جانے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے ان کو بھی جان رکھا ہے جو بہت پیچھے آنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ اور دوسرا وہ لوگ جو اذان کا پہلا لفظ اللہ اکبر سنتے ہی اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا سمجھتے ہوئے سب سے پہلے نماز کے لیے چل پڑتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں اللہ سب کو جانتے ہیں۔ تیسرا مطلب اس میں جہاد اور دوسری نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں اور پیچھے رہنے والوں سب کو اللہ جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک تیرا رب انہیں اکٹھا کرے گا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمال حکمت والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ کفار دوبارہ زندہ ہونے سے منکر تھے۔ توحید کے دلائل کے بعد نہایت تاکید کے ساتھ قیامت کا یقین دلایا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکیم و علیم ہونے کا لازمی نتیجہ ہے، اور اس کے بغیر بندہ نامومن ہوتا ہے۔ جو صفت ہے علیم اور حکیم، اللہ حکمتوں والا، کمال حکمتوں اور کمال علموں والا ہے۔ علم کے بغیر جب انسان کو یہ اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مجھے، میری ہر دل کے اندر میں اٹھنے والی بات کو سمجھتا ہے، راز کو سمجھتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ مجھے سنتا ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ مجھے انتظامات کر رہا ہے، تو پھر بندہ مومن ہوتا ہے، پھر ہی نیکی کر سکتا ہے اور برائی سے بچ سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی مطلب یہی ہے، نہ ہی تو میرے اندر میں نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی کوئی ہمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عقیدہ توحید ایک ایسا مضمون ہے، قصہ یوسف کے ساتھ پھر بھی توحید، اور پھر آگے سورہ رات تھی، اس کے اندر سارا چیپٹر ہی مضمون ہی توحید۔ اب سورۃ ابراہیم ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف تذکرے فرمائے ہیں، ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ توحید۔ اور اب سورۃ ہجر آئی ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار، مشرکین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہونے والے مکالمے، قرآن مجید کی حقانیت، پھر توحید۔ یعنی توحید ایک ایسی چیز ہے جو قرآن مجید کا اصل ماخذ ہے۔ یوں سمجھ لیں تمام عبادات اور تمام معاملات، دنیا کی رہتی دنیا تک بھی جتنی بھی آنے والی چیزیں ہیں، جتنی بھی ہو چکی ہیں، وہ سب اچھائیوں کی بنیاد اگر ہے تو توحید ہے۔
توحید ہی اگر نکل جائے تو سارا کا سارا سٹرکچر نیچے گر جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سے منع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس سٹرکچر کو بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کرتا کرتا مر گیا۔ اس لیے توبہ، استغفار، رجوع الی اللہ، توحید کی طرف پلٹنا یہ انتہائی ضروری ہے جنت کے رستوں کے لیے۔ فقد فاز فوزا عظیما فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا کر کے جنت کا مہمان بنا فقد فاز، یہ اصل کامیابی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا تو اصل دھوکے کا سامان ہے، اور تمہیں سب کچھ وہ پورا پورا عطا کیا جائے گا تو جو تم زمین میں کرو گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت نے تو آنا ہی آنا، یہ برحق ہے، اور تم نے اللہ کے سامنے ان ربک هو یحشرہم، وہ تمہیں جمع ضرور کر دے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمتوں کے ساتھ جمع کرے گا، علموں کے ساتھ جمع کرے گا، یہ بھاگ نہیں سکتے، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے۔ اس لیے اس بنیاد کو سمجھتے ہوئے قرآن مجید سے دور کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کو سیکھنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں، ان کے دروازے بند ہوتے ہیں، شرک کے اڈے بند ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے 14 طبقوں کے علم کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا جن کو اپنے باپوں کا علم نہیں تھا، یعنی اتنی جو ہے ان کے اوپر میں لکھنے پڑھنے تک نہیں جانتے تھے، اور وہ اس قرآن مجید کو پڑھ کے اس پہ عمل کر کے دنیا کے امام بنے، دنیا کے مجاہد، دنیا کو سب کو سنبھالنے والے، کنٹرول کرنے والے بنے۔ یہ وہ قرآن مجید ہے۔ آج کفار نے تو کیا دور کرنا تھا، یہ نام نہاد مسلمان ہی قرآن سے دور کرنے پہ لگ گئے ہیں، تل گئے ہیں، تو اپنی اپنی دکانوں کو بچانے کے لیے اس لیے کام کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی جو تلاوت سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ فرمان ہے جس کی وجہ سے کر کے انبیاء کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، انبیاء کو چاہنے والوں کو شہید کر دیا گیا۔ آج جو بندہ عربک کے اندر قرآن مجید پڑھ رہا ہے وہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا، لیکن اس کا ترجمہ کر دینے والا بندہ آپ کو زہر سے بھی بدتر لگے گا۔ اور یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں، ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں قرآن مجید کی وجہ سے، کیونکہ قرآن مجید حق سچ بتاتا ہے، اور یہ فراڈ اور دھوکہ فریب یہ اس طرح کے معاملات چلاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کو سیکھنا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور ہم نے اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ میں آپ کو کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات نہیں بتائی جس کو ہم نے کوڈ دوسری قرآن مجید کی آیت سے نہ کیا ہو، یا قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث رسول کو کوڈ نہ کیا ہو۔ تو اب آپ پہ ہے، ہم اس کے اوپر میں انتہائی زیادہ جد و جہد کرتے ہیں۔ ہمیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وائسز، جب سے یہ سردی گئی ہے، ہمارے کمرے کھلے ہیں اور ہر چیز اوپن ہو چکی ہے، تو آوازیں، نوائز ریڈکشن بہت ریڈیوس ہوتا ہے، یعنی پیچھے شور جو ہے تھوڑا سا بھی ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہوتا ہے، ہمیں بار بار رکنا پڑتا ہے، ٹھہرتے ہیں ہم، گفتگو کو توڑتے ہیں ہم، تو آپ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کا کوئی الٹیمیٹ فرما دے، اور ہمارے ذہنوں کو منور فرمائے کہ ہم اس کا کوئی سلوشن نکال سکیں اور اس کا حل کر سکیں، تاکہ آپ کی کلاس جو ہے اور ریکارڈنگ اچھے طریقے سے چل سکے۔ اور بہنیں ہمارے ساتھ یہ تعاون کر سکتی ہیں کہ اپنے مائکس کو آف رکھیں، اپنے مائکس کو بار بار کھولیں نہیں۔ آپ کا مائک کھلتا ہے تو ہمیں پھر چپ کرنا پڑتا ہے اس کو، پھر بھی اٹھ کر کے دوبارہ کلاس کو چلانا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو یہ وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات کے اوپر میں اپنے سارے قبیلے کو بلایا، قریش کو مخاطب کیا، بنی عبد المطلب کو مخاطب فرمایا، بنو عباس کو مخاطب فرمایا، پھر اپنی بیٹی کو مخاطب فرمایا، ایک ایک کا نام لے کر فرمایا۔ آج دنیا میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے بادشاہ تھے، آپ نے فرمایا دنیا میں جو مانگنا چاہتے ہو میرے سے لے لو، لیکن کل قیامت والے دن اگر تم اچھے عمل کر کے نہ آئے تو میں کفایت نہیں کر سکوں گا، کوئی سفارش نہیں کر سکوں گا اللہ کے ہاں۔ اپنی بیٹی کو فرما دیا، اپنے چچا کو فرما دیا، چچا کے بیٹوں کو فرما دیا، اپنے خاندان کو، دادا کے بچوں کو، دادا کی آل اولاد کو، پردادا کی آل اولاد کو، پھر آگے سارے پیچھے شجر نسب کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو ہم سید لفظ بولتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی تمہیں کسی کو بھی میں کچھ بھی اللہ کے معاملے میں کفایت نہیں کر سکتا اگر تم اچھے عمل نہ کر کے آئے۔ تو یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، جزاء بما کانوا یعملون، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے عملوں کا بدلہ ہے۔
ہم نے نہیں ان کو رسوا کیا، ہم نے نہیں ان کو تباہ کیا، یہ اپنے عملوں کی وجہ سے کر کے ایسے ہوئے ہیں. ہم نے یہ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا. یہ اچھے عمل کرنے والے لوگ تھے، یہ برے عمل کرنے والے. یہ چیز ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو والسلام، مال آداب. اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو کلاس کو لیو کر سکتے ہیں.